اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت مجرب ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کی قدر نہ کرے تو آپ اس پر غم کرنے کی آپ کو بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہر چیز کا معیار تقوی پر ہے۔ جو تقوی میں جتنا آگے ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کو محبوب ہوگا، اتنا ہی اللہ کے نزدیک اس کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف انسان کا جو معیار ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جتنا کوئی متقی پرہیزگار ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اگر دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کو دکھ دے، غم دے، آپ کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم و ستم کرے، آپ کو پریشان کرے، تو آپ کا اگر توکل گہرا ہوگا تو آپ کو کبھی بھی اس پر دکھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس آپ کوشش کریں کہ جب بھی کبھی آپ پر مصیبت اور تکلیف آئے تو آپ اس پر صبر کریں اور کبھی بھی اپنے رب کو ناراض مت کریں۔ اس سے اپنا تعلق اتنا مضبوط رکھیں کہ لوگوں کی آپ پرواہ کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ آپ کو یہ کرتے ہیں، ایسے کہتے ہیں، آپ کو دکھ دیتے ہیں، آپ تکلیف دیتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے لوگ بھی آپ کو دکھ، درد اور تکلیفات دینا چھوڑ دیں گے، کیونکہ لوگ تو آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو جب رب کو خوش کرو گے تو ساری الجھنیں اور ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی کبھی پریشانی میں آپ اپنا حوصلہ کھو بیٹھیں، آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں کہ شاید اب دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ شاید دنیا ختم ہو گئی ہے، آپ اس قدر تکلیفات میں ہیں، مشکلات میں ہیں، دکھ میں ہیں، غموں میں ہیں، تو قرآن مجید کی اس آیت کو ضرور یاد کر لیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کیسے دنیا میں جب بھیجا تو وہ یتیم ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ علیہ السلام یتیم ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے زندگی بہت مشکلات میں کاٹی، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ جب بھی کبھی کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو آپ علیہ السلام نے ان کے رویوں پر صبر کیا، وہ صبر کرتے رہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، اور اللہ سے اتنا مضبوط تھا کہ ان کو لوگوں کے رویوں سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے، اتنے میں ابو جہل آ گیا، اور ابو جہل نے کہا کہ تم نے میرا مجمع دیکھا ہے؟ میرا اتنا بڑا مجمع ہے کہ میں تمہیں یہاں سے اٹھوا سکتا ہوں، اور آج کے بعد یہاں پر نماز ادا مت کرنا، نعوذ باللہ۔ اور دوبارہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، اتنے میں ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ آئندہ بیت اللہ میں تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے نظر نہ آؤ۔ تو آپ علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، اتنے میں ابو جہل نے کوشش کی کہ وہ آپ علیہ السلام کو ٹانگ مارے، لیکن جب اس نے اپنی ٹانگ آگے بڑھائی اور پھر پیچھے کر لی، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کیا ہوا کہ تم نے اپنی ٹانگ کو پیچھے کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ ابو جہل جب آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ٹانگ مارنے لگا تھا، دھکے مارنے لگا تھا، تو اس ٹائم فرشتے جو ہیں وہ ایک آگ کی کڑاہی لے کر وہاں پر بیٹھ گئے، اور اس ابو جہل نے کہا، اس مردود نے کہا کہ میں جب ان کو لات مارنے لگا تھا تو اس وقت میں نے ایک کڑاہی دیکھی جس میں آگ کے انگارے تھے، جس سے مجھے تپش اور محسوس ہوئی، اور میں نے اپنی ٹانگ کو پیچھے کر لیا۔
اور یہ ابو جہل کی زندگی کا بڑا عجیب واقعہ تھا۔ اس کے بعد اس نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے کبھی نہیں روکا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خود حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کی خود حفاظت کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، ایک دیہاتی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ غرض کہ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ آتے تھے، آپ علیہ السلام ان کو صرف اور صرف استغفار کی تلقین کرتے تھے کہ تم استغفار کو لازم پکڑ لو، استغفار کو کثرت کے ساتھ کرو گے، تمہاری تمام مشکلات اور تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح بہت بڑے بڑے علماء اکرام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ سے اسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں استغفار اور درود ابراہیمی کو لازم پکڑو۔ استغفار کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی جو بھی حضرات ہیں وہ دکھ تکلیف یا پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو وہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، انشاءاللہ جتنی بھی بڑی پریشانی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں مصیبتوں اور تکلیفات کو ختم کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا چاہتے ہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے اور آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ مشکلات آ جائیں تو صبر کیا کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ یہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔